آپ اس تعلق کو سماعت کریں۔ اتراکھنڈ کی سرزمین پر ایک جگہ ہے شیکری، اور یہاں پر ایک اللہ کے ولی کامل حضرت قاری عبداللطیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہوا کرتے تھے۔ خلوتوں میں اللہ کو یاد کرتے، جلوتوں میں اللہ کو یاد کرتے، اور کبھی شیکری کے جنگلات میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کلیر شریف جا کر کے وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت صابر پاک علیہ رحمت و رضوان سے بڑی گہری محبت تھی، اور قاری عبداللطیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ یہی کہا کرتے تھے، حضور صابر پاک کی طرف منسوب کرتے ہوئے، حضور مجھے تو صابری رنگ میں رنگ لیں۔ یہ صابری رنگ کوئی عام رنگ نہیں ہے، لوگوں نے تو آج بزرگان دین کو بدنام کر دیا، کہتے ہیں جی ہم پیلے لال کپڑے پہن لیں گے صابری ہو گئے۔ صابری رنگ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے رنگ کا نام صابری رنگ ہے۔ جو اللہ کے فرائض کو ادا کرے، نبی کے طریقے پر رہ کر کے زندگی گزارے، جو شریعت کے موافق رہ کر کے زندگی گزارے، اس رنگ کا نام جو ہے وہ صابری رنگ ہے۔ حضرت صابر پاک علیہ رحمہ کے آستانے پر حاضر ہو کر کے بار بار قاری عبداللطیف صاحب قبلہ یہی کہا کرتے تھے، حضور مجھے تو اپنے رنگ میں رنگ لو، اپنے رنگ میں رنگ لو۔ ایک دن حالت خواب میں قاری عبداللطیف صاحب قبلہ کو حضور صابر علاء الدین کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صابر علاء الدین نے فرمایا کہ یہ بیت کا جو حق ہے تمہارا، وہ حضرت صدر فاضل سید نعیم الدین صاحب قبلہ کے پاس میں۔ صدر فاضل علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اور آپ کو سارا راستہ بتایا گیا۔ آپ کو جو ہے مراد آباد اسٹیشن پر اترنا ہے، یہ آپ کے گھر کا راستہ ہے، اور یہ آپ کا گھر ہے، اور یہ صدر افاضل ہے۔ حالت خواب میں جو ہے صدر افاضل علیہ رحمت و رضوان کی زیارت کرائی گئی، آپ کے مکان کی زیارت کرائی گئی، آپ کے شہر کی زیارت کرائی گئی قاری عبداللطیف صاحب قبلہ کو۔ اور قاری عبداللطیف صاحب قبلہ جو ہے کلیر شریف سے روانہ ہوئے، رڑکی آئے، رڑکی سے جو ہے آپ مراد آباد اسٹیشن پر اترے، اور اترنے کے بعد میں جو ہے جو راستہ بتایا گیا تھا اسی راستے پر چلتے چلتے جو ہے صبح کے وقت میں حضرت صدر فاضل سید نعیم الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے مکان پر پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حضور صدر فاضل سید نعیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان جو ہے تفسیر بیان کر کے تشریف لائے تھے، کیونکہ حضور صدر فاضل علیہ رحمت و رضوان جو ہے وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کے بہترین مفسر ہیں، بہترین مترجم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کلام کے اوپر مہارت عطا کی، علم فلکیات پر مہارت عطا کی، جنہیں علم نجوم کے اوپر مہارت عطا کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم حدیث پر جو ہے مہارت عطا فرمائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے رموز کے ذریعے سے آگاہی عطا فرمائی۔ حضور صدر فاضل علیہ رحمت و رضوان وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے باطنی علم بھی عطا فرمایا۔ حضور صدر فاضل علیہ رحمہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تفسیر بیان کر کے آئے تھے، اور مولانا محمد عمر صاحب قبلہ جو کہ جامع نعیمیہ کے جو ہے اساتذہ میں سے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت کی یہاں چائے بن رہی تھی۔ حضور صدر فاضل علیہ رحمہ بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت کے یہاں ایک مٹکا ہوا کرتا تھا، اس مٹکے کے اندر چائے بنا کرتی تھی، اور جو بھی آنے والا آتا تھا اسی مٹکے سے چائے نکال کر کے جو ہے اس کو پلائی جاتی تھی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ دروازے پر جو ہے دستک ہوئی، حضرت صدر فاضل سید نعیم الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے
مولانا محمد عمر سے فرمایا مولانا دیکھو دروازے پر قاری عبداللطیف صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، انہیں اندر لے کر کے آؤ۔ جب دروازہ کھولا تو قاری عبداللطیف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جو ہے دروازے کے باہر تھے، آپ کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد میں صدر فاضل کے سامنے بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد میں جو ہے آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور جو ہے دیوانہ وار ہو گئے۔ حضور صدر فاضل علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے جو ہے اپنے حلقے ارادت میں شامل فرما لیجئے، آپ مجھے جو ہے اپنے دستے حق پرست پر جو ہے میری بیعت کر لیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدر فاضل علیہ الرحمہ نے بیعت بھی کرائی اور بیعت کرانے کے بعد میں آپ کو خلافت کا تاج عطا فرمایا اور فرمایا قاری صاحب آج سے آپ جو ہیں صابری ہو گئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صابر پاک فرمائے صدر فاضل کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور صدر فاضل کی بارگاہ میں جب قاری عبداللطیف صاحب قبلہ آتے ہیں تو صدر فاضل فرماتے ہیں کہ مولانا آج تمہارے اوپر جو ہے صابری رنگ جو ہے پورے طریقے سے چڑھ چکا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اسی طریقے کے معاملات کو اگر ہم اور آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو سخاوت کا پیکر ہے۔ حضور صدر فاضل علیہ الرحمہ کا وہ گھرانہ ہے۔ آج بھی لوگوں کے ساتھ میں بھلائیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ صدر فاضل علیہ الرحمہ کے اولاد کے آج بھی وہ کارنامے ہیں۔ کوئی اگر منگتا آتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، کبھی لوگوں کے نذرانوں کی طرف خیال نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدر فاضل علیہ الرحمہ کی اولاد پر بھی خاص فضل فرمایا ہے۔ ایسا فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کا علم عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے ان کی دنیاوی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔